میرے چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت جلدی پاپولر بھی ہو جائے اور لوگ جو ہیں وہ اس کو جاننا شروع کر دیں، اور اسی طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ ہماری بیٹیوں کو دیکھنے کو ملتا ہے وہ اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، جس کے اوپر آج کل ایسے ایسے ڈرامے دکھائے جاتے ہیں اور ان کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے جو ایک نند ہے اس کے کس کس طرح سے مختلف لوگوں کے ساتھ افیئر ہیں، یا جو ایک ملازمہ ہے وہ اپنے باس کے ساتھ کیسے افیئر میں چلی جاتی ہے، کس طرح سے ایک بیوی کا جو ہسبینڈ ہے وہ اپنی جو سالی ہے اس کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی تمام ریلیشن شپس جو دکھائے جاتے ہیں ان کی نیگیٹیوٹی کو بڑھا چڑھا کر بتایا جاتا ہے کہ شاید ہمارے معاشرے میں سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہماری بیٹیاں بھی اسی طرح سے اسی پیٹرن کو فالو کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور پھر وہ بھی اپنی زندگیوں میں کچھ غلط کرنے کی طرف جب چل پڑتی ہیں تو ان کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کرنے جا رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مختلف ایپس ہیں جیسے ٹک ٹاک ہے، اس کے اوپر بھی وہ ویڈیو بہت وائرل ہوتی ہے کہ جس کے اندر اخلاقیات سے گری ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، جس کے اندر جو ہماری بیٹیاں ہیں، جو مائیں ہیں، جو بہنیں ہیں، جن کی ڈس رسپیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، ان کو مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے، یا ان کا لباس اس طرح سے ہوتا ہے، یا وہ رقص کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، یا وہ بے لباس نظر آتی ہیں۔ ان چیزوں کو ہمارا معاشرہ بہت وائرل کرتا ہے، اور پھر دوسری طرف یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہن اپنے بھائی سے شادی کیسے کر لیتی ہے، کس طرح سے ایک ماں جو ہے اس کے اپنے بیٹے کے ساتھ تعلقات بن جاتے ہیں، کس طرح سے ایک باپ جو ہے وہ اپنی ہی بیٹی کی عزت جو ہے وہ لوٹتا رہتا ہے۔ یہ سارے سوالات ہمارے معاشرے میں گردش کرتے رہتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم کیسے یہ غلطی کر سکتے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہی یہ غلطی کر رہے ہیں اور بار بار کیے چلے جا رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بچی کی عزت کو چھین لیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، پھر ان کا اس طرح سے قتل کر دیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی درندہ جو ہے وہ کسی دوسرے جانور کو یا کسی دوسری چیز کو کھا جاتا ہے اپنی بھوک میں، اپنے ہوس میں۔ اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ ہم نے ہر اس چیز کو سب سے زیادہ پاپولر کرنا شروع کر دیا ہے، جس سے ہماری نئی نسل کی اخلاقیات میں گراوٹ آ سکتی ہے، جن سے ہماری نئی نسل جو ہے وہ اپنے صحیح راستے کو چھوڑ کر غلط راستے کی طرف چلی جائے گی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم سب بڑے ہی جو ہیں وہ ان کو پاپولرائز کرنے والے ہیں، ان کو مشہور کرنے والے ہیں، اور ہماری پسندیدگی کی وجہ سے ہی بار بار آپ کو میڈیا کے اوپر جو ڈراماز نظر آتے ہیں وہ اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایک بیوی نے دوسرے کو چھوڑا، پہلے مرد کو چھوڑا، دوسرے کی طرف، دوسرے سے تیسرے کی طرف، ایک بچی جو ہے اس کے ایک وقت میں 4 5 5 افیئر دکھائے جاتے ہیں۔ یعنی اس طرح کا منفی چہرہ دکھایا جاتا ہے کہ جس کو فالو کر کے اس میں سے ہماری بچیاں جو ہیں ان کی ذہنی اور اخلاقی جو تربیت ہے وہ خرابی کی طرف جائے گی، بہتری کی طرف نہیں جائے گی۔ کیونکہ بچیاں جو کہ معصوم ہوتی ہیں، جن کو ابھی سمجھ نہیں ہے، جو امیچورٹی کے فیز میں ہوتے ہیں، جو ٹین ایج میں ہوتی ہیں، جب وہ ان چیزوں کو دیکھتی ہیں تو وہ اس میں سے کوئی پازیٹیو لیسن ایکسٹریکٹ نہیں کرتے ہیں۔ مینس کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید جو اس میں سے تو پازیٹیو لیسن لینا چاہیے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز بری ہے اور ہماری بچیوں کو اس برائی سے بچنا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ بچیاں چونکہ معصوم ہیں، لہٰذا نہ تو ان کی کوئی پراپر گرومنگ ہوتی ہے، نہ ان کے پیرنٹس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ ان کو سمجھا سکے، نہ ہی ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے پاس اتنا وقت ہے کہ اپنے ارد گرد چھوٹی بچیاں جو ہیں ان کی اصلاح کر سکے۔ ہر انسان اپنی مادیت پرستی میں جو مصروف ہے، پیسہ کمانے کے چکر میں مصروف ہے، لہٰذا ہماری بچیاں اس وقت ایک ایسی جگہ پر کھڑی ہیں کہ ان کے ارد گرد ان ساری چیزوں کی بھرمار ہے، اور ان کو جو چیز نظر آتی ہے
وہ ہے صرف اور صرف فحاشی اور یعنی اور اس طرح کے معاملات کے جس میں ان کے 2 4 5 افیئر اگر نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاید یا تو اچھی شکل و صورت والی نہیں ہے یا ان کے مینرز ایسے ہیں کہ ان کی طرف کوئی اٹریکٹ نہیں ہوتا، لہٰذا وہ کمپلیکس کا شکار ہو جاتی ہیں جب ان کی طرف کوئی نہیں دیکھتا۔ تو ہمیں اپنی بچیوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو ایسے ڈراماز بناتے ہیں، ایسی ویڈیوز بناتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اگر وہ دوسروں کی بیٹیوں کے لیے اس طرح کا کام کر رہے ہیں تو ان کے اپنے بھی جو فیملی ممبرز ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اگر ابھی بھی اس پر چیک لگانے کی کوشش نہ کی گئی، اس کی روک تھام کی طرف نہ جایا گیا، یا پھر ہم سب لوگوں نے بحیثیت ایک قوم اپنی سوچ کو نہ بدلا کہ ہمیں دیکھنا کیا ہے اور ہمیں اپنی بچیوں کو دکھانا کیا ہے، تب اگر ابھی بھی ہم اس پر قابو نہ پا سکے تو آپ یقین کیجئے کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ ایک ایسی دلدل میں چلی جائیں گی کہ جہاں سے ان کو نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو خدا را اس طرح کے جو ڈراماز ہیں، اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں، ان کو پلیز وائرل مت کیا کریں، ان کو بڑھ چڑھ کر ان کی جو سٹوریز ہیں ان پر پسندیدگی کا اظہار نہ کیا کریں کہ اس میں تو بہت اچھا ہو گیا، ہیروئن گھر سے بھاگ گئی، وہ سکسیسفل ہو گئی، لڑکا لڑکی کو بھگا کر لے گیا، اس نے بہت اچھا کام کر دیا اور اس کو بچ جانا چاہیے، دوسرے نے اس پر ظلم کر دیا۔ ایسے ایسے ریمارکس پاس کیے جاتے ہیں بچیوں کے سامنے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ فعل جو ہے یہ بہت اچھا ہے، لہٰذا ان کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اپنی بیٹیوں کی تربیت پر غور کریں، جو کام آپ کر رہے ہیں وہ تمام پروفیشنل جو کہ اس پروفیشن سے وابستہ ہیں کہ جس میں وہ کوئی بھی میڈیا کے اوپر آ کے کام کرتے ہیں، تو جب بھی آپ کوئی کام کریں تو اصلاحی کام کرنے کی کوشش کریں، چند پیسوں کے عوض، چند پیسوں کی خاطر ایسا میٹیریل مت لوگوں کے سامنے لے کے آئیں جس سے بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو نقصان پہنچ سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔